زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم اس کی بارگاہ میں ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو اپنے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ سے میں درس دے رہا ہوں، اور مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 811 کا انشاءاللہ آج درس ہوگا، اور یہ باب صفت الصلاۃ کی حدیث نمبر 22 ہوگی۔ اس حدیث پاک میں جو ابھی آپ سماعت فرمائیں گے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے ضمن میں حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور نماز کی اہمیت اور شان بھی بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ کہتے ہیں، اب آپ حدیث پاک سماعت فرمائیں: صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز میں آپ نے امامت فرمائی، اور ہم نے حضور کی پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ وفی مؤخر الصفوف رجل فاساء الصلاۃ، اور سب سے پچھلی صف میں ایک شخص تھا جس نے نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھی، جس انداز سے نماز پڑھنی تھی اس انداز سے نماز نہیں پڑھی، اور جو شان تھی حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی اس شان سے اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ نماز کی حالت حضور امام ہیں اور پیچھے رہنے والا شخص نماز پڑھنے میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں نام نہیں ہے، میں نے اس حدیث پاک کو جہاں بھی پڑھا وہاں نام نہیں پڑھا کون صاحب تھے وہ، حتیٰ کہ حضور نے جب ان کو پکارا تو یا فلاں کا لفظ صحابی نے ذکر کیا، چونکہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو عیوب کو چھپاتے تھے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوتی تھی تو اس کا نام لے کر نہیں، نام لیے بغیر پورے واقعے کو ذکر کرتے تھے۔ اب چونکہ حدیث پاک سے مسئلہ بھی سمجھنا ہے، حضور کی عظمت بھی سمجھنی ہے، نماز کا مقام بھی جاننا ہے، اس لیے حدیث کو روایت کرنا بھی ضروری تھا۔ صحابی نے روایت تو کیا مگر ان کا نام نہیں لیا جن کا واقعہ یہاں پر ہے، کون تھے معلوم نہیں۔ بہرحال جو بھی تھے فاساء الصلاۃ، انہوں نے نماز صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں فرمائی۔ یہاں پر حضرت امام اللہ علی قاری نے فرمایا کہ یا تو اس وجہ سے کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں جو فا ہے فاساء الصلاۃ فا سببیہ ہے، یعنی ان سے جو نماز بے ڈھنگی ہو گئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیچھے تھے، پیچھے رہنے کی بنیاد پر وہ تکبیریں سن نہ سکے یا حضور کو نماز پڑھتے دیکھ نہ سکے، جس کی بنیاد پر نماز میں ان سے کوتاہی ہو گئی، اور جس انداز سے رکوع اور سجدہ کرنا تھا اس انداز سے وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصلی کو، مقتدی کو امام سے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو امام سے جس قدر قریب ہوگا اسی قدر نماز بھی اس کی صحیح ہوگی، اسی قدر اس کو نماز کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ پیچھے رہنے والے، آگے آنے سے جی چرانے والے، یہ نماز کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں، اور پھر ان کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی نہیں آ پاتی، جیسے تھے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے طلبہ سے میں گزارش کرتا ہوں خصوصاً کہ آپ پہلے آ کر پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، آپ مسجد میں ہیں، خانہ خدا میں، یہیں آپ کا قیام ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا رہنا سب یہیں آپ کا ہے، تو صف اول میں تو آپ ہی ہونے چاہیے، مگر باہر سے آنے والی ماشاءاللہ صف اول میں رہ کر برکتیں لوٹ لیتے ہیں، اور آپ یہاں رہ کر پیچھے رہ کر محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کم نصیبی ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہمارے اسلاف اکرام صف اول میں آنے کے لیے بہت کوششیں کرتے تھے، پہلے آ کر بیٹھے رہتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو صف اول کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بہت پہلے سے آ کے بیٹھتے ہیں، اور جمعے کے دن اس کے مناظر ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو وہ پیچھے تھے، نماز ان کی بے ڈھنگی ہو گئی، صحیح نماز نہیں پڑھ سکے۔ اب سنیے آپ، فلما سلم، جب حضور نے سلام پھیرا، یا یہ کہ انہوں نے سلام پھیرا، جو نماز پڑھ رہے تھے صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے تھے، سلام پھیرنے کے بعد ناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا، ندا دی، اپنے مصلی پر رہ کر ان کا نام لیا، یا فلاں، اے فلاں۔ اب دیکھیے حضرت ابو ہریرہ نے نام نہیں لیا ان کا، کہ حضور نے کن کا نام لے کر پکارا تھا۔ وہی میں نے عرض کیا، جب حضور کو پیچھے نماز پڑھنے والے کے بارے میں علم ہے تو ان کا نام نہیں معلوم تھا حضور کو، نام تو لیا تھا حضور نے، مگر صحابی نے نام یہاں ذکر نہیں کیا کہ کس صحابی کا واقعہ ہے۔ حضور نے فرمایا، اے فلاں، الا تتق اللہ، کیا تم خدا سے ڈرتے نہیں ہو؟ تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور خدا کی حکم کی مخالفت کر رہے ہو؟ کیا خدا کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ الا ترى کیف تصلی، کیا تم غور نہیں کرتے کہ تم نماز کیسے پڑھ رہے ہو؟ اب دیکھیں حضور آگے ہیں، چہرہ حضور کا قبلے کی جانب ہے، پیچھے کئی صفیں ہیں، سب سے پچھلی صف میں نماز پڑھنے والا شخص بھی حضور کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، حضور کی نگاہ نبوت اس کو بھی دیکھ رہی ہے، مشاہدہ فرما رہی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص خدا سے ڈرے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اس کے دل میں نماز کا اتنا ہی زیادہ خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ جتنا خوف ہوگا نماز کی صحت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ خدا کی عظمت دل میں جس قدر زائد ہوگی، انسان اسی قدر صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھے گا۔ خدا کا خوف ہوتا ہے تو انسان حرام، مکروہ اور ناجائز باتوں سے بچتا ہے، فرائض و واجبات سے محبت کرتا ہے، مسجد کا ادب و احترام کرتا ہے، نماز کا ادب و احترام کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، کیا تمہارے اندر خدا کا خوف نہیں ہے کہ تم دیکھتے نہیں کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ ڈانٹا حضور نے اور تنبیہ فرمائی، اور پھر حضور نے اپنا مقام و مرتبہ ارشاد فرمایا۔ کسی نے حضور سے کہا نہیں تھا کہ حضور یا رسول اللہ وہ فلاں شخص نماز صحیح سے نہیں پڑھ رہا تھا، آپ تنبیہ فرما دیں۔ حضور نے بغیر کسی کے کہے، بغیر شکایت کیے سلام پھیر کر اس شخص کا نام لے کر تنبیہ فرمائی ہے۔ آج کہنے والے کہہ دیتے کہ حضور کو تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دیکھیں، انکم ترون انہ یخفی علی شیء مما تصنعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی عمل، کوئی کام مجھ سے پوشیدہ رہ جاتا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ واللہ انی لارا من خلفی کما ارا من بین یدی، خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طریقے سے اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ تمہارا کوئی عمل مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج سے کئی سال قبل جب میں یہاں سبحانی میں آیا تھا، میں نے ایک مضمون لکھا تھا 2011 میں کہ حضور رحمت عالم کی نورانیت و بشریت کے جلوے۔ بالکل ابتدائی میرا یہاں مرحلہ تھا، اس ٹائم مجھے لکھنا بھی نہیں آتا تھا، ابھی تو کچھ تھوڑا موڑا لکھنا آ بھی گیا ہے، اس وقت تو بالکل ابتدا تھی، لکھنے کی پریکٹس کر رہا تھا۔
تو وہ مضمون نور ایمان میں نے اس وقت تنظیم کی بنیاد ڈالی تھی، اور نور ایمان ہی کے ذریعے سے وہ ہفتہ واری پرچہ نکلتا تھا، اسی میں مضمون میرا نکلتا تھا، اور وہ پھر میں نے اخبار والوں سے بات کر کے اخبار کے ذریعے سے وہ گھروں میں پہنچواتا تھا۔ 800 900 1000 1200 کی تعداد میں چھپتا تھا وہ پرچہ، اور پھر اخبار کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں تک پہنچتا تھا۔ یہ وہ کام میرے اس زمانے میں تھا، اور نور ایمان کا کام آج بھی جاری ہے، مگر وہ ایک انداز بدل گیا ہے۔ اب وہ سوشل میڈیا پر اور گروپ کے ذریعے سے کام ہوتا ہے، اب پرنٹ نہیں ہوتی، پرچہ پرنٹ نہیں ہوتا۔ تو اس میں ہم نے باقاعدہ حضور کی نورانیت اور بشریت کے حوالے سے روایتیں جمع کی تھیں، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، کنز العمال کی روایت، اس طرح کئی احادیث کریمہ کی روایتیں ہم نے اس کے اندر، کتب احادیث کی روایتیں اس کے اندر جمع کی تھیں، اور حضور کی نگاہ نبوت کی جو تاثیر ہے، جو قوت ہے، دیکھنے کی طاقت و قوت، اس پر بھی ہم نے روایتیں جمع کی تھی، بخاری کے بھی مسلم کے بھی، کہ اللہ نے حضور کی نگاہ نبوت میں کس قدر تاثیر رکھی اور کس قدر طاقت و قوت سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ اس میں یہ بھی میں نے روایت جمع کی تھی، واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا خضوعکم، تمہارے دل کا خشوع خضوع بھی مجھ پر مخفی نہیں ہے۔ خشوع خضوع دل کے کیفیت کا نام ہے جو انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے کسی کے دل کے خشوع کو، خضوع کو، دل کی کیفیت کو دیکھ نہیں سکتا، مگر حضور کی شان یہ کہ حضور نے فرمایا تمہارا دل کا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ جب بادشاہوں کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کے جاؤ، زبان بے قابو نہ ہو، اگر زبان سے ذرا سا بھی کوئی غلط جملہ نکلا تو گردن کٹ سکتی ہے۔ بادشاہوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، دل میں بھلے آپ گالی بکیں ان کو، دل میں نفرت ہو، کدورت ہو، دل میں بڑبڑاتے رہے، مگر زبان پہ جی حضور، جی حضوری زبان پہ ہونی چاہیے بادشاہوں کے دربار میں، مگر اللہ والوں کے دربار میں جائیں تو دل قابو میں ہونا چاہیے۔ زبان تو قابو میں ہوگی ہی، دل بھی قابو میں ہو، اس لیے کہ وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والے کی نظر دل پر ہوتی ہے، زبان پر نہیں، دل پر نظر، دل میں کیا آپ کے ہے، تعظیم ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا ادب گاہیں زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آیا جنید و بایزید جاں، کہ حضور کا مقام ایسا ہے کہ یہاں تو جنید و بایزید بسطامی جیسے اللہ والے بھی سانس روک کر آتے ہیں کہ کہیں سانس لینے میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس لیے حضور کا جو مقام مرتبہ بڑا عظیم ہے، دل کے حالات بھی حضور سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں تو عمل کی بات ہے کہ تمہارا کوئی عمل مجھ سے مخفی نہیں ہے، اور میں نے جو روایت بخاری کی سنائی ابھی آپ کو، اس میں یہ ہے کہ تمہارے دل کی حالت بھی مجھ سے مخفی نہیں ہے۔ تو حضور کی نظر عمل پر بھی ہے اور دلی قلبی حالات پر بھی ہے۔ حضرت امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ماضی قریب کے بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں، اور یہ عالم عرب کے اعلیٰ حضرت تھے، اعلیٰ حضرت کے ہم زمانہ، دونوں کا زمانہ ایک تھا۔ اعلیٰ حضرت عمر میں کم تھے، چھوٹے تھے، امام یوسف نبہانی عمر میں بڑے تھے، تو بڑے خوبصورت، اور سیرت پر آپ نے بڑا عظیم کام انجام دیا۔ جواہر البحار کے نام سے زخیم کتاب لکھی عربی زبان میں امام ابو یوسف نبہانی نے، اور المواہب الدنیا کا خلاصہ بیان کیا انوار محمدیہ کے نام سے، اور دیگر آپ کی کئی کتابیں یہاں الحمدللہ ہماری لائبریری میں ساری کتابیں موجود ہیں ان کی۔ تو یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اللہ والے خواب میں ان کی زوجہ محترمہ نہ جانے کتنی بار حضور کا دیدار کیا تھا، یہ مقام ہے ان کا۔ بیوی کی حالت یہ تھی کہ خواب میں ان کی زوجہ محترمہ نے 12 حضور کا دیدار کیا تھا، امام ابو یوسف نبہانی کی زوجہ محترمہ نے۔ اللہ ایسی بیوی ہمارے تمام کنواروں کو نصیب فرمائے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔ تو امام ابو یوسف نبہانی وہاں گئے تو روضہ اقدس سے کافی دور بیٹھے۔ آج تو لوگ دندن وہاں چلے جاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے، دل میں نہ جانے کیا ان کے ہوتا ہے۔ اللہ والے جس کے دل میں حضور کی جتنی عظمت ہوتی ہے اتنی ہی وہ تعظیم کرتا ہے۔ تو وہ دور بیٹھے، قریب نہیں گئے، دو زانو ایسے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے اور چہرہ قبلے کے قبلہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا۔ تو ایک صاحب آئے اور پوچھا کہ حضور آپ اتنا دور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے دربار میں کیوں تشریف نہیں لے جا رہے ہیں، حضور کے دربار میں تشریف کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ تو یہ فرمایا کہ حضور نے کرم فرمایا میں یہاں آ گیا، کیا یہی کم ہے کیا کہ میں حضور کے دربار میں آ گیا ہوں مدینہ منورہ؟ میری یہ اوقات نہیں کہ میں حضور کے سامنے چلا جاؤں، حضور کی جعلی اقدس کے سامنے جانے کی میری اوقات نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے۔
تو حضور کی نظر اور حضور کے صدقے میں دیگر اللہ والوں کی نظر دل پر ہوتی ہے، اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں دل سنبھال کر جانا چاہیے۔ 2014 میں جب میں پہلی بار عمرہ کرنے گیا تو جعلی اقدس کے سامنے گیا، صلاۃ والسلام پیش کیا۔ بعد میں جب میں دوبارہ گیا حج کرنے کے لیے تو ہمت نہیں ہو سکی جانے کی، اس ٹائم تو چلا گیا تھا نہ جانے نادانی میں، اور پھر جب میں دوبارہ اللہ کی توفیق سے حضور کے کرم سے لاک ڈاؤن سے پہلے عمرہ کرنے والدہ محترمہ کے ساتھ گیا، تب بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں ہوئی، باہر رہا۔ جعلی اقدس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کہ کس چہرے کے ساتھ، کس گندے دل کے ساتھ میں حضور کے سامنے جاؤں گا، اس لیے دور رہ کر دور ہی سے میں نے صلاۃ والسلام پیش کیا۔ اللہ ہم سب کو صحیح ادب کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی نماز میں کیفیت تھی کہ حضور نے فرمایا تمہارا کوئی عمل مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو میں سامنے دیکھتا ہوں، خدا کی قسم میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اور آگے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ حضور کی شان، اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ حضور کی شان یہ تھی کہ آپ کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سب مساوی برابر تھا۔ جس طرح آپ سامنے دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے، دائیں بائیں اوپر نیچے بھی آپ دیکھتے تھے، کوئی بھی شے سامنے ہو پیچھے ہو دائیں ہو بائیں ہو مخفی نہیں تھی۔ ہماری نظر کا عالم یہ کہ سامنے کوئی چیز ہوتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں، اور بھی اس کی ایک حد ہے، بہت دور ہم دیکھ نہیں سکتے، چشمہ لگانا پڑتا ہے، اور بیچ میں کوئی چیز اگر حائل ہو جائے تو اور نہیں دیکھ سکتے، ہم روڈ پہ نہیں دیکھ رہے کیا ہے روڈ پر، کیونکہ وہ پردے حائل ہیں۔ مگر حضور کی شان یہ تھی کہ آپ کی نظروں کے سامنے کسی پردے کی ہمت نہیں تھی کہ حائل ہو جائے اور حضور نہ دیکھ سکیں، کوئی بھی پردہ حضور کی نظروں کے سامنے نہیں تھا، آپ باقاعدہ سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں ملاحظہ فرماتے تھے۔ اس مقام پر جب میں نے ابھی مغرب کے بعد اس کتاب کا مطالعہ کیا تو طبیعت جھوم گئی۔ میں یہاں پر اپنے طلبہ کے لیے یہ بات پیش کر دیتا ہوں کہ امام ملا علی قاری نے بہت پیاری بات کی اس مقام پر۔ آپ فرماتے ہیں اے فی حال الصلاة لأنه علیہ الصلاة والسلام کان یحصل له فیها قرۃ العین بما یفاض علیہ فیها من غایات القرب وخوارق التجلیات فتنکشف له حقائق الموجودات على ما هي علیہ فیدرک من خلفه كما یدرک من امامه الی آخر عبارہ۔ اس میں آگے کی گفتگو میں نے اتنا پیش کیا آپ کے سامنے۔ امام علی قاری فرماتے ہیں نماز کی حالت میں حضور کی کیفیت ہوتی تھی کہ آپ کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی تھی۔ ٹھنڈک کیوں حاصل ہوتی تھی؟ کہ نماز کی حالت میں آپ پر قرب الہی، غایت درجے کا قرب الہی آپ کو حاصل ہوتا تھا، اور آپ پر انوار و تجلیات کی ایسی برسات ہوتی تھی کہ پوری مخلوقات اور موجودات کے حقائق آپ پر بالکل منکشف ہو جاتے تھے، واضح ہو جاتے تھے نماز کی حالت میں، کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی مخلوق اور کسی بھی مخلوق کی کوئی بھی حقیقت آپ سے پوشیدہ نہیں ہوتی تھی۔ حضور کی شان یہ تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور وصال فرما چکے ہیں، ظاہری حیا سے پردہ فرما گئے، اور حیات ظاہری میں بھی یہ کیفیت جو نماز میں ہوتی تھی، کیا نماز کے بعد بھی حضور کی شان یہ تھی کہ آپ امتیوں کے احوال مشاہدہ فرماتے ہیں؟ نماز کے بعد زندگی کی حالت میں اور وصال کے بعد کیا آج بھی حضور امتیوں کے حالات مشاہدہ فرما رہے کہ نہیں مشاہدہ فرما رہے؟ جمعے میں اس میں تھوڑا سا میں نے کلام کیا تھا، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ بھی اس پر کلام کروں گا۔ ایک ضابطہ سن لیں آپ، آگے پیچھے دائیں بائیں ساری چیزوں کو دیکھنا، امت کے حالات کو دیکھنا، امت کی دلی حالت کو دیکھنا، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے یہ نعمت حضور کو عطا فرمائی۔ چلو مان لیتے ہیں کہ نماز ہی کی حالت میں یہ کیفیت تھی تھوڑی دیر کے لیے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو جب تک بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اللہ وہ نعمت چھینتا ہی نہیں ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، ناشکری کرو گے تو سنو میرا عذاب بہت سخت ہے، بچ نہیں پاؤ گے۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ کی شان تو یہ ہے کہ نعمت دینے بعد چھینتا نہیں ہے۔ تو اگر یہ مانے کہ ابتداءً اللہ نے نماز کی حالت میں حضور کو یہ صفت دی تھی، یہ کمال دیا تھا، تو کیا کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا کہ دینے بعد چھین لیا اللہ نے؟ حضور نے تو اللہ کی کبھی نافرمانی کی ہی نہیں۔ یہ تو ہم جیسے ناہنجاروں کا کام ہے، کبھی فرما برداری کبھی نافرمانی، مگر حضور کی شان تو یہ ہے
کہ آپ رات رات بس سجدے کیا کرتے تھے، پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، پھر بھی آپ اتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے ہمیں ایسا مقام عطا فرمایا؟ تو حضور تو لمحہ بلمحہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو جب حضور نے کسی بھی لمحے نافرمانی کی ہی نہیں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، تو اللہ کا جو ضابطہ ہے کہ ناشکری کے بعد نعمت چھینی جاتی ہے، اور جب حضور کی بارگاہ سے ناشکری نہیں ہوئی تو یہ نعمت بھی اللہ نے حضور سے لی نہیں، جو دے دیا سو دے دیا۔ اور آپ کی شان تو یہ بیان فرما دی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ تو حضور کی نعمت میں، حضور کے مقام میں، مرتبے میں اضافہ ہی ہو رہا، کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کی یہ صفت ختم نہیں ہوئی، دائمی طور پر اللہ نے اپنے محبوب کو یہ صفت عطا فرمائی کہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے امتیوں کے حالات ہیں، آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ آج بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دنیا بھر کے کام کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی نظر قدرت سے کوئی شے مخفی نہیں، اور اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے حضور کو طاقت و قوت ہے کہ حضور کی نظروں سے بھی ہمارا کوئی عمل مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا بخدا میں تمہیں آگے سے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حضور کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ایک سوال ایک صاحب نے کیا ہے، اور طلبہ بھی ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، غور سے سماعت فرما لیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ